نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ پہلے پارے کے تیسرے رکوع کی ایک آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ دیکھو، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں مگر عبادت صرف اللہ کی نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کی بھی عبادت کرتے ہیں. یہ مشرک کہلاتے ہیں، شرک کرنے والے، عبادت میں دوسرے اللہ کے علاوہ کو اللہ کے ساتھ عبادت میں پارٹنر بنانے والے. اور ایک دوسرے ہیں کافر، جس کے معنی ہے انکار کرنے والے، مانتے ہی نہیں اللہ ہیں. آج بھی دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس یونیورسل کے پیچھے کوئی مائنڈ نہیں ہے، بس یہ آٹومیٹکلی چل رہی دنیا. جو اللہ کا انکار کرتے مانتے ہی نہیں، یہ کہلاتے ہیں کافر. لفظ کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، نہ ماننے والا. تو یہاں ذکر ہے، پہلے جہاں سے رکوع شروع ہوا ہے وہاں سے ذکر ہے اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہرانے والوں کا، اور یہ کہا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرو. پھر اس رکوع کے ختم پر یہ آیت پاک آئی ہے: کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ کا تم کیسے انکار کرو گے؟ تم نتھنگ تھے، نیست تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے. فاحیاکم، پس اللہ نے تمہیں زندگی بخشی. ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالی تمہیں مار دیں گے، موت دیں گے. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اس آیت میں زندگی کے مراحل کا تذکرہ ہے.
انسان کی زندگی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، درجہ وار ہے، مراحل زندگی کا تذکرہ ہے اس میں۔ میرے بھائیوں، ہم عام طور پر ہم لوگوں کی ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، بالکل صحیح، لیکن پیدا فارسی لفظ ہے۔ پیدا کے معنی ہے ظاہر ہونا، پردے کے پیچھے کوئی ہے، پردے کے پیچھے سے آ کر پیدا ظاہر ہو، تو یہ پیدا لفظ فارسی کا ہے، اس کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں۔ نتھنگ سے تھنگ بننا، عدم سے وجود میں آنا، یہ پیدا ہونے کے معنی نہیں ہے۔ کیونکہ لفظ بولتے رہتے ہیں، اس لفظوں کی حقیقت سمجھتے نہیں ہیں، تو کہتے ہم اس دنیا میں بچہ پیدا ہوا کہ معنی نتھنگ سے تھنگ بنا، حالانکہ پیدا کے معنی ہی نہیں، پیدا کے معنی ظاہر ہوا، اور وہ نتھنگ سے تھنگ کم بنا، 4 مہینے پہلے پیٹ میں نتھنگ سے تھنگ بن گیا ہے اور پیٹ میں گھومتا ہے۔ یہ تو موٹی سی بات ہے، ہر آدمی دیکھتا ہے کہ 4 مہینے پہلے سے ماں کے پیٹ میں بچے کی حیات بینگ ہو گئی ہے، وجود ہو گیا ہے، اور وجود ہونے کے بعد میں اب دنیا میں آیا، دنیا میں پیدا ہوا یعنی ظاہر ہوا۔ اس وقت عدم سے وجود میں نہیں آیا ہے، عدم سے وجود میں تو اس سے پہلے 4 مہینے پہلے ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے عدم سے وجود۔ اگر یہ حقیقت ذہن میں رکھو تو لفظ پیدا کا صحیح مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ پیدا فارسی لفظ ہے، اس کے معنی نمودار ہونا، ظاہر ہونا۔ اور میرے بھائیو یہ سمجھو، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے پہلے بھی انسان عدم سے وجود میں نہیں آتا، انسان اس سے بہت پہلے عدم سے وجود میں آ چکا ہے۔ لہذا مراحل حیات، انسان کی زندگی کے جو مرحلے ہیں اسے سمجھو۔ اس آیت کے 2 آیتوں کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا تذکرہ ہے پورے رکوع میں، اور اس مضمون کو آپ حضرات جانتے ہیں، اس کو بیان نہیں کرنا۔ اللہ جل شانہ امن والہ نے ہمارے دادا، ہمارے جد امجد اللہ جل شانہ امن والہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی مٹھی بھری ساری زمین سے، پھر اس مٹی کو گارا بنایا، اس سے پتلا بنایا آدم علیہ السلام کا، وہ دھوپ میں رکھ دیا گیا، کھنکھناتی بجنے لگا، اس کے بعد ان میں روح کی اللہ تعالی نے۔ پھر آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد قرآن کریم میں بھی یہ مضمون ہے اور حدیث شریف میں بھی یہ مضمون ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کا ہاتھ پھیرا آدم علیہ السلام کی دائیں پیٹھ پر، تو ان کی قیامت تک کی ساری اولاد نکل آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی قیامت تک کی بری اولاد نکل آئی، نیک اولاد دائیں پیٹھ سے نکل آئی، بری اولاد بائیں پیٹھ سے نکل آئی۔ اور کیا سمجھتے ہیں آپ، جیسے کوٹھی کا منہ کھول دیتے ہیں تو گھڑ دھڑ 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 گیوں گرنا شروع ہوتا ہے، اس طرح سے سب انسان نکلے ہوں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کوٹھی کا منہ کھول دیا، دھڑ 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 گیوں نکل رہا ہے، ایسے سب نکلے ہوں گے؟ ایسے نہیں نکلے تھے۔ قرآن کریم میں تو یہ ہے، سورہ اعراف کے آخر میں یہ مضمون ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور حدیث میں وہ ہے جو میں نے پڑھی حدیث،
حدیث میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کا ہاتھ آدم علیہ السلام کی دائیں پیٹھ پر پھیرا تو قیامت تک کی نیک اولاد نکل آئی، پھر قدرت کا ہاتھ بائیں پیٹھ پر پھیرا تو قیامت تک کی بری اولاد جو وجود میں آنے والی وہ سب نکل آئی۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ یاد کرو اس وقت کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب لیا تیرے پروردگار نے آدم کی اولاد کی پیٹھوں سے، آدم کے بیٹوں کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب تیرے پروردگار نے لیا آدم کے بیٹوں کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو۔ اب اس آیت کو حدیث کے ساتھ ملائیں گے تو آدھا مضمون قرآن میں ہے، آدھا حدیث میں ہے، اور دونوں مل کر مضمون مکمل ہوتا ہے۔ کیا صورت ہوئی؟ جب اللہ نے اپنی قدرت کا ہاتھ پھیرا تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو صلبی اولاد تھی وہ ان کی پیٹھ سے نکل آئی، پھر اس اولاد کی پیٹھ سے ان کی صلبی اولاد نکلی، پھر ان کی پیٹھ سے ان کی اس دنیا میں جس طرح سے انسان پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہو چکے اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے، اسی ترتیب سے سارے انسان وجود میں آئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس وقت انسانوں کی شکل تھی کامثال الذر، بھوری چونٹی۔ ایک تو کالی چونٹی ہوتی ہے، ایک چونٹی کا باوا چونٹا ہوتا ہے، پھر اس کا بھی باوا مکوڑا ہوتا ہے۔ یہ مکوڑا چونٹیاں ایک ہی فیملی ہے۔ اس میں ایک بھوری چونٹی ہوتی، چھوٹی سے بڑی زور کی کاٹتی ہے، چھوٹی کھوٹی۔ تو حدیث میں ہے کہ انسان اس شکل میں آئے، وجود میں آئے تھے کامثال الذر۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ انسانوں کی روحیں تھیں، اور یہ چونٹی جیسا جو شکل ہے یہ عالم مثال کا بدن ملا تھا انہیں۔ بہرحال سب انسان اس طرح سے آگے، انسانوں کے جسم وجود میں نہیں آئے، بس صرف یہ روحیں وجود میں آئے۔ اور جب روح ایک عرض ہے کہتے ہیں، جب اس کو بقا چاہیے تو اس کو کوئی نہ کوئی جسم چاہیے، تو عالم مثال سے جسم مل گیا چونٹی وجہ سے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کلاس لی، تمام انسانوں کے سامنے اللہ نے تجلی فرمائی، اپنا دیدار کرایا، اپنی پہچان کروائی اللہ نے۔ کلاس لی کا یہ مطلب۔ پھر جب تمام انسانوں نے اللہ کا دیدار کر کے، اللہ کی زیارت کر کے اللہ کو پہچان لیا، تو پھر ان کا ایگزام ہوا، اور پرچے میں ایک سوال فقط ہے۔ پرچے میں جتنے سوال کم ہوں گے اتنا امتحان سخت ہو۔ ایک سوال فقط، الست بربکم، بتلاؤ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ بتلاؤ۔ تو تمام انسانوں نے جواب دیا، اور 100 نمبر کا جواب دیا، 100 نمبر پرچے کا جواب دیا۔ سب نے کہا بھلا، کیوں نہیں؟ یعنی آپ اگر ہمارے پروردگار نہیں ہیں تو اور کون پروردگار ہو سکتا؟ آپ ہی ہمارے پروردگار۔ یہ سب قرآن کریم میں یہ مضمون ہے، بے صفحے کی نہیں ہے۔ بعض باتیں بے صفحے کی ہوتی ہیں، بے صفحے کی نہیں ہے، قرآن کریم میں مضمون ہے۔ ہو گیا تمام انسانوں امتحان میں کامیاب، سب نے کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں، پروردگار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تجلی فرمائی ہے، سب کو اللہ نے اپنا دیدار کروایا ہے، اپنی پہچان کروائی ہے۔ اب کوئی کیسے انکار کرے گا؟
پھر کیا ہوا؟ گیہوں کوٹھی میں ڈال دی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ سب انسان نکل آئے ہیں، ان کو پھر ریٹرن، چلو گھسو واپس۔ کپڑے کا تھان کھولا تھا، لپیٹ دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو عالم ارواح میں، ایک ورلڈ ہے، ورلڈ آف اسپرٹ، روح کی دنیا ہے ایک، عالم ارواح میں وہ ساری روحیں رکھ دی گئی ہیں ریجیمنٹ بنا کر، جیسے فوج کے ریجیمنٹ ہوتے ہیں، پلٹنیں ہوتی ہیں، فوج کے گروپ ہوتے ہیں، ان کے نمبر ہوتے ہیں، ایسے وہاں پلٹنیں بنا کر کے، گروپ بنا کر کے ساری روحیں رکھ دی گئی۔ الارواح جنود مجندۃ۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس عالم ارواح میں جن روحوں میں تعارف ہو گیا، جان پہچان ہو گئی، تو اس دنیا میں آنے کے بعد ان میں اختلاف ہوتا ہے، میل ملاپ ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں جو میل ملاپ ہوتا ہے وہ عالم ارواح میں روحوں کے درمیان میں جو تعارف، انٹروڈکشن ہوا ہے، اس کا اثر دنیا میں پڑتا ہے، میل ملاپ ہوتا ہے۔ اور اگر وہاں عالم ارواح میں اوپرا پن رہا، اوپرا پن یہ اردو کا لفظ سمجھنا بھی مشکل ہے آپ حضرات کے لیے، یہ اردو کا لفظ ہے مگر عام طور پر گجراتی اردو میں استعمال نہیں ہوتا، یہ گجراتی اردو الگ ہے۔ اور دوسرا لفظ بھی میرے پاس نہیں ہے، کوئی بتا سکتے کوئی دوسرا لفظ انگریزی کا، اردو کا کوئی؟ اوپرا کے معنی انجانا پن، جیسے کہ آپ کے یہاں سب اوپرے ہیں، کسی کو نیبر کا پتہ نہیں کون ہے، ڈینجر، وہ کہتے ہیں ڈینجر، اسٹرینجر۔ تو آپ کے یہاں تو بے شمار مثالیں ہیں، کسی محلے میں کسی کو پتہ نہیں کہ دائیں بائیں نیبر کون ہے، یہی اوپرا پن ہے، انجانا پن۔ میں اسے نہیں جانتا، یہ مجھے نہ، دونوں ساتھ بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو نہیں جانتے، اس کو اوپرا کہتے ہیں اردو میں، انجانا پنا۔ تو فرمایا وہاں روحوں میں ایک گروپ میں ہے، مگر ایک گروپ میں ہونے کے بعد، ایک ریجیمنٹ میں ہونے کے باوجود انجانا پن ہے، اوپرا پن ہے، تو دنیا میں آ کر ان کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف۔ آپ دیکھتے ہیں ایک ماں کے دو بیٹے ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، اور ایک ایران کا ایک توران کا سرے راہ مل جاتے ہیں اور ایسے دوست بن جاتے ہیں، ایسے پکے ہو جاتے ہیں کہ جیسے نسلوں سے ایک خاندان کیوں۔ یہ ہمارے سامنے یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، دو آدمی اتفاقاً راستے میں مل جاتے ہیں اور ان دوستی ہو جاتی ہے، اور ایک ماں کے دو بیٹے ایک دوسرے کے دشمن گلا کاٹتے ہیں۔ تو حدیث شریف نے فرمایا کہ جو عالم ارواح میں روحوں کے جو ریجیمنٹ بنے ہیں، جو پلٹن گروپ بنے ہیں، وہاں جو تعارف و تناکر ہے، اس کے یہ اثرات دنیا میں پڑتے ہیں۔ مجھے تو اس حدیث سے یہ سمجھانا ہے کہ عہد الست میں جب ایگزام ہو گیا اور سب نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، تو پھر روحوں کو پیٹھوں میں واپس نہیں کر دیا گیا، بلکہ روحوں کو عالم ارواح میں رکھ دیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور دادی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک جنت میں رہے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی،
کتنے دن رہے تھے اللہ جانے، 1000 سال بھی ہو سکتے ہیں، 10,000 سال بھی ہو سکتے ہیں، کروڑ سال بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کتنے سال رہے۔ لیکن اتنی بات ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں جب داخل کیا گیا تو ان سے یہ فرمایا گیا تھا کہ فلاں درخت کو نہ قریب مت جائیے، لا تقربا هذه الشجرة، ورنہ اپنے پیروں پہ کلاڑی مارو گے تو تکونا من الظالمین۔ ایک درخت بتلا دیا، کون سا درخت تھا اللہ جانے کون تھا، تجھے کیا کرنا پوچھ کر، ارے تھا کوئی درخت۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ درخت ہے، اس کے قریب مت جائیے، اگر اس کے قریب جاؤ گے تو اپنے پیروں پہ کلاڑی مارو گے۔ پھر قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ فنسی آدم ولم نجد له عزما، آدم علیہ السلام اللہ کی اس نصیحت کو یا حکم کو بھول گئے۔ جو بھولنے کے لیے کتنا لمبا عرصہ گزرے گا تب بھولے گا، 2 دن میں نہیں بھول جایا کرتا آدمی۔ پھر اللہ کی بات اور بندہ بھول جائے، بندہ بھی نبی آدم علیہ السلام اللہ کی بات بھول جائے، یہ بہت ایک لمبا عرصہ گزرتا ہے تو بھولتا ہے۔ تو اس آیت میں اشارہ ہے کہ ایک لمبا وقت دادا دادی جنت میں رہے ہیں، لیکن جب تک وہ جنت میں رہے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد کا اس زمین سے پیدا کیا جانا مقدر تھا، اللہ نے طے کر دیا تھا کہ آدم علیہ السلام بھی اس مٹی سے پیدا ہوں گے، ان کی اولاد بھی اسی مٹی سے پیدا ہوگی۔ پھر جنت میں اولاد کیسے ہوگی؟ آدم علیہ السلام اسی زمین پر اسی مٹی سے پیدا کیے گئے، پھر ان کو جنت میں لے جا کر بسایا گیا، جنت کی مٹی سے نہیں پیدا کیے گئے۔ تو آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا اسی مٹی سے پیدا کیا جانا مقدر ہے، اس لیے جنت میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر وہ واقعات پیش آئے، آدم علیہ السلام بھولے کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ شیطان نے چکما دیا، دھوکہ دے کر وہ درخت کھلایا، اور آپ کہیں کہ بھولے، فنسی آدم، یہ بھی قرآن میں ہے، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، یہ بھی قرآن میں ہے۔ شیطان نے ان دونوں کو اس درخت سے پھسلا دیا۔ تو بھولے کیا؟ یہ نہیں بھولے تھے کہ اللہ نے اس درخت کے کھانے سے مجھے منع کیا، یہ نہیں بھولے تھے۔ وہ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تم اپنے پیروں پہ کلاڑی مارو گے، اس کو بھول گئے۔ اس نے، ابلیس نے کیا کہا؟ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اس نے کہا آدم، وہ اللہ میاں نے پھولا درخت سے جو تمہیں قریب جانے سے منع کیا ہے، جانتے ہو کیوں منع کیا ہے؟ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جانتے ہو کیوں؟ آدم علیہ السلام نے کہا مجھے جاننے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے کہا مت جاؤ قریب، میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں، تمہیں معلوم ہے تم پیدا ہوئے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کے سامنے ظاہر کیا تھا کہ مجھے زمین میں خلیفہ بنانا ہے، تو وہ زمین کے خلیفہ تم ہی بنائے گئے ہو۔ اللہ میاں چند دن کے بعد میں جنت سے گیٹ آؤٹ کریں گے تمہیں، جاؤ زمین پر، زمین میں خلافت کے لیے تمہیں بنایا ہے۔ یہ بات صحیح کہی اس نے۔ پھر اس نے کہا دیکھو آدم، یہ درخت ایسا ہے کہ اگر تم اسے کھا لو تو ہمیشہ کے ہمیں جنت میں رہ جاؤ گے، جنت سے نکلنا نہیں پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا ہے کہ تمہیں گیٹ آؤٹ کرنا ہے یہاں سے، زمین پر بھیجنا ہے۔ اور یہ درخت کا خاصہ ہے، یہ امر درخت ہے، امر، یہ اردو لفظ ہے، یعنی مرے گا نہیں پھر کبھی، ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور اللہ کا قرب اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ موجود رہے گا، اللہ سے دور نہیں جائے گا، اس لیے اس درخت سے منع کیا ہے۔
कम वक्त ने उल्टी पट्टी पढ़ाई। वो दरख्त अमर नहीं था, मर था। अल्लाह ने इसीलिए मना किया था कि जब तक वो नहीं खाएंगे जन्नत में रहेंगे, अल्लाह का कुर्ब रहेगा, अल्लाह की नजदीकी हासिल रहेगी, अल्लाह की बारगाह में रहेंगे, इसलिए मना किया था। मगर उस कम वक्त ने उल्टी पट्टी पढ़ाई। उसने कहा ये अमर दरख्त है, इसे खा लोगे तो जन्नत से निकलना नहीं पड़ेगा। बस यहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम चकमा खा गए, लग्जिश हो गई। और इसकी ये बात कि भाई आखिर सारी जन्नत खाने की इजाजत है, इसको खाने की क्यों इजाजत नहीं? मालूम है दाल में कुछ काला है। तो इस बात में वो धोखा दिया था उसने। ये बात हजरत आदम अलैहिस्सलाम भूल जाए ये नामुमकिन है, और कुरान में है, वो भूले नहीं थे। फाज़ल्लहुम शैतान अन्हा, उस दरख्त से शैतान ने हटा दिया उनको। और नसिया आदम वलम नजिद लहू अज़मा, ये भी कुरान करीम में है। तो भूले थे, ये मजमून भूले थे कि ये दरख्त खाने से अल्लाह का कुर्ब होगा या अल्लाह से दूर होगा। शैतान ने पट्टी पढ़ाई, अल्लाह का कुर्ब होगा। हजरत आदम के जहन में आया कि भाई अल्लाह का कुर्ब हो जाए तो खाना चाहिए, अल्लाह की नजदीकी हासिल करनी चाहिए, हालांकि वो अल्लाह से दूर करने वाला दरख्त है। देखो मेरे भाइयों, यहां एक मजमून समझो, अंबिया से कोई गुनाह नहीं हो सकता, न छोटा न बड़ा, न सगीरा न कबीरा, न नबूवत से पहले न नबूवत के बाद। अंबिया मासूम होते हैं। मासूम का मतलब अल्लाह हर गुनाह से उनकी हिफाजत फरमाते हैं। कोई गुनाह किसी नबी से नहीं हो सकता, न नबूवत से पहले न नबूवत के बाद, न सगीरा न कबीरा। लेकिन जल्लत हो सकती है, मासियत नहीं हो सकती, जल्लत हो सकती है। मासियतुन अरबी का लफ्ज है, उसके माने नाफरमानी। नाफरमानी यानी बड़े के फरमान के अगेंस्ट चलना। अंबिया ऐसा नहीं कर सकते। अगर अंबिया भी अल्लाह के आर्डर के अगेंस्ट चलेंगे तो फिर कौन उनके ahकाम पर चलेगा? लिहाजा मासियत अंबिया से नहीं हो सकती, लेकिन जल्लत हो सकती है। जल्लत के माना है चलते चलते फिसल पड़ा। लफ्ज जल्लत के माने फिसल जाना। आदमी फिसलन की जगह पर चल रहा था और बड़े चौकन्ना एहतियात से चल रहा था, मगर फिसल पड़ा, तो जल्लत हो सकती। मासियत और जल्लत में क्या फर्क है? मासियत और जल्लत में फर्क यह है कि मासियत में गुनाह के इरादे से गुनाह करता है, जानबूझकर गुनाह करता है, और जल्लत में गुनाह का इरादा नहीं होता और गुनाह हो जाता है। भाई इतना ही फर्क। मासियत में इरादे से बुराई करे, इरादे से बुराई करे, इसका नाम मासियत है, गुनाह है। और जल्लत फिसल जाना यह है कि गुनाह हो गया, इरादा नहीं था। या यूं कहो कि जल्लत में नीयत अच्छी थी, बाद में पता चला कि ओहो गुनाह हो गया। उसने एक अच्छी नीयत से एक काम किया, बाद में पता चला कि ये तो गुनाह हो गया। मिसाल लो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके भाई अब्बा को पटाकर साथ ले गए और कुएं में डाला और घर आकर अब्बा से कह दिया भेड़िया खा गए। ये जो भाई थे 10 कुल 12 भाई थे, उसमें से एक बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम जो छोटे जो भाई थे वो तो घर थे अब्बा के पास, और बाकी 10 भाई जो थे उन्होंने ये हरकत की। उन 10 भाइयों में से सबसे बड़े भाई जो यहूदा थे, उनके बारे में ये कौल है कि वो नबी बने बाद में। तो सवाल है कि जो आगे चलकर नबी बना उसने ऐसा गुनाह कैसे किया? भाई को ले जाकर कुएं में डाल दिया, आकर झूठ बोला कि भेड़िया खा गया, ऐसा गुनाह कैसा करेगा जो बाद में नबी बना है? उसका जवाब कुरान में। मीटिंग बैठी, भाइयों में मीटिंग बैठी कि ये यूसुफ का कांटा बीच में से हटाना चाहिए, क्योंकि अब्बा की पूरी तवज्जो यूसुफ की तरफ है
ہمارے 10 کی طرف تو ابا دیکھتے ہی نہیں. آنکھ کا دیکھنا نہیں ہے، دماغ سے متوجہ ہونا. ابا دیکھتے ہی نہیں. اور ابا نبی ہیں، نبی کی توجہ جدھر ہوگی آئندہ اسے نبوت ملے گی. جدھر ابا کی توجہ نہیں ہے اسے نبوت کہاں سے ملے گی؟ تو میٹنگ میں اسی یہودا نے یہ کہا تھا اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. انہوں نے کہا یوسف کو مار ڈالو. کچھ میں کسی نے یہودا نے کہا مارو مت، اسے کہیں دور ملک میں بھیج دو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے ابا کی پوری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، تو نبوت تمہیں مل جائے گی، اللہ کی نعمت. اور یہ جو گناہ ہو گیا کہ یوسف کو دور کہیں ملک میں بھیج دیا، تو توبہ اللہ کر کے معافی اللہ میاں سے معافی لے لیں گے. اللہ کا دروازہ توبہ تو کھلا ہے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. یوسف چلا جائے گا، اس کے بعد تم نیک بندے بن جائیے، توبہ کر کے نیک بن جائیے. دیکھو کیا نیت ہے کہ یوسف کا کانٹا بیچ میں سے ہٹے گا تو ابا جو پیغمبر ہیں ان کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، اور اللہ کی رحمتیں اور نبوت کے ہم سزاوار حقدار بن جائیں گے. اچھی نیت سے یوسف علیہ السلام کو راستے میں سے ہٹایا، باپ سے دور کیا، اس کو ذلت کہتے ہیں. پھسل گئے آدمی. تو یہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے عمل ہوا یہ ذلت ہے. اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، ہمیشہ جنت میں رہنے کے لیے شیطان نے پٹی پڑھائی تھی کہ امر درخت اسے کھا لو ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے، تو کھا لیا. اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کھا لیا. دھوکہ یہاں کو. وہ یہ سوچتا ہے کہ قرآن میں تو ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، پس وہ گمراہ ہو گئے. سورہ طٰہٰ میں یہ آیت ہے. میرے بھائیو، اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے لوگوں کے حالات سمجھنے پڑتے ہیں. لوگوں کے حالات یہ ہیں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ القاب برتتے ہیں اور بڑے کی کوئی غلطی نہیں پکڑتے ہیں. دنیا کا دستور یہ ہے. چھوٹا جب بڑے سے کہ حضرت مولانا مفتی صاحب فلاں، یہ یوں نام لے گا، اور اگر بڑے میں کوئی غلطی ہے تو غلطی نہیں پکڑے گا. مشہور جملہ ہے خطائے بزرگاں گرفتن خطاس. بڑوں کی غلطی پکڑنا ایک دوسری غلطی ہے. وہ اس کی غلطی تھی، تو نے اس کی غلطی پکڑی، تیری دوسری غلطی ہوئی. اور بڑا چھوٹے کے ساتھ کہ وہ جو حضرت مولانا مفتی صاحب ہیں اس کو بھی اس کا باپ یہی کہے گا سعید احمد یہاں، وہ اس کے ساتھ کوئی القاب نہیں لگائے گا. اور وہ بڑا، وہ بہت بڑا ہے لیکن اس کا بڑا، اس بڑے کی اگر معمولی غلطی کرے گا تو اتنا پھٹکارے گا، اتنا پھٹکارے گا، اور پھٹکار کر گلے بھی لگا لے گا. تو آدم علیہ السلام بندے ہیں، چھوٹے ہیں، اللہ اللہ ہیں. آدم علیہ السلام کی معمولی کوتاہی پر بھی اللہ نے سخت پھٹکارا اور فرمایا عصا آدم ربہ فغوا، یہ سخت پھٹکارا، مگر پھر اللہ نے ان کو برگزیدہ بھی بنا لیا. ثم اجتباہ. لیکن ہم آدم علیہ السلام سے چھوٹے ہیں. سنو میرے بھائیو، ہم آدم علیہ السلام سے چھوٹے ہیں، ہمیں یہ بات کہنے کا حق نہیں پہنچتا. اللہ نے جو اپنے بندے کے بارے میں فرمایا ہے ہمیں یہ بات کہنے کا حق نہیں پہنچتا ہے. ہم آدم علیہ السلام سے چھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے بے حد مرتبوں میں بڑے ہوئے ہیں. وہ خالق و مالک ہیں، وہ اپنے بندے کو جو چاہے پھٹکاریں، معمولی غلطی پر جو چاہے کہیں. مگر مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ کہیں. ایک باپ ہے، اس کا بیٹا شیخ الحدیث ہے، وہ نام لے کر پکارتا احمد یہاں.
تو کیا اس کے شاگرد جو ہیں، شیخ الحدیث کے شاگرد، وہ بھی یہی کہیں گے احمدیہ؟ وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے، وہ احترام و القاب کے ساتھ نام لیں گے۔ اور اگر بیٹا وہ شیخ الحدیث بیٹا معمولی غلطی کرے گا تو باپ پھٹکارے گا، لیکن اس کے شاگرد اپنے استاد کی غلطی نہیں پکڑیں گے۔ اگر غلطی پکڑیں گے تو یہ ان شاگردوں کی دوسری غلطی ہوگی۔ بہرحال میرے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، اور زمین پر اترنے کے بعد جب زمین کی پیداوار کھائی، جو زمین میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں، ہر چیز جو زمین سے نکلے گی زمین کا اثر لے کر آتی، وہ پیداوار کھائی تو بدن میں خون بنا۔ اس سے پہلے بدن میں خون نہیں تھا، خون اب بنا، زمین کی پیداوار کھانے سے خون بنا۔ خون مادہ بنا، پھر دو مادے رحم مادر میں پہنچے، ماں کے بچہ دانی میں پہنچے، دو مادے ملے، اور مل کر کے اس مادے سے پھر انسان کی باڈی ماں کے پیٹ میں بننی شروع ہوئی۔ 5 مہینے میں ماں کے پیٹ میں انسان کی باڈی بن کر مکمل ہو جاتی۔ یہ ہے وہ انسان مٹی سے بنا، ہر انسان مٹی سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہر انسان جو مٹی سے بنا ہے تو وہ گارا لے کر نہیں بنا، اس کا ست اور نچوڑ نکالا گیا ہے، مٹی کا ست اور نچوڑ نکال کر اس سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ وہ ست اور نچوڑ یوں نکلتا ہے کہ زمین سے کھانے پینے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو زمین کا اثر لے کر آتی ہیں، پھر اسے انسان کھاتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، پھر اس سے مادہ بنتا ہے، پھر مادہ پہنچتا ہے اور اس سے باڈی بنتی ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں انسان کی باڈی مکمل ہو جاتی ہے، 4 چلے گزر جاتے ہیں، 5 مہینے گزر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ عالم ارواح سے وہ روح جس کے لیے یہ باڈی تیار ہوئی ہے، وہ روح لا کر اس باڈی میں پھونک دیتا ہے۔ لفظ آیا ینفخ، پھونک دیتا ہے۔ عورت رات کو سوتی ہے، اس کے پیٹ میں کوئی حرکت نہیں، صبح اٹھی تو بچہ ہل رہا، اور کب یہ زندہ ہو گیا اللہ جانے کب ہو گیا۔ عورتوں سے پوچھو، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کب ان کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو، اور جب زندہ ہو جائے گا تو زندہ ہونے کے بعد پھر پیٹ میں گھومتا رہتا ہے، رکتا نہیں، مسلسل گھومتا ہے، اور ماں سو جائے گی تب بھی بچہ پیٹ میں گھوم رہا ہے۔ یوں انسان ورلڈ آف اسپرٹ سے ورلڈ آف باڈی میں آیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو کر آیا، مگر ابھی دنیا میں آنے کے قابل نہیں ہے، آب و ہوا برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو 4 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ماں کا پیٹ جو ہے یہ 2 دنیاؤں کے درمیان کا مرحلہ ہے، یہ برزخ ہے، یہ باریئر ہے، آڑ ہے دونوں کے درمیان میں، اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان کا باریئر ہے۔ کبھی بچہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے تو ہاسپٹل میں ڈبہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے، آرکیوبیٹک، کیا کہتے ہیں، انکیوبیٹک، اس میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس ڈبے کے اندر ماں کے پیٹ جیسا ایٹماسفیئر ہے، اور وہ مدت پوری کرنے کے بعد ڈبہ کھول کے بچے کو نکالیں گے، زندہ رہے گا اور نہ مر جائے گا۔ تو ایک خاص ماحول ہے بچہ دانی کے اندر، خاص ماحول ہے، اور عجیب و غریب ماحول ہے، انسان کی عقل دنگ ہے۔ ماں کے پیٹ میں وہ گولا، جس گولے کے اندر بچہ ہوتا ہے، وہ گولا گندے پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، گندے پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس گندے پانی میں 4 مہینے غلطاں پیچا رہتا ہے بچہ، اور کیا مجال کہ وہ گندا پانی ناک میں چلا جائے، کان میں چلا جائے، منہ میں چلا جائے، کہیں نہیں جائے گا۔ کیا قدرت ہے خدا کی۔
اور وہ 4 مہینے کھاتا کیا ہے؟ وہ جو منتھلی پیریڈ آتا ہے وہ حمل ٹھہرتے ہی منتھلی پیریڈ بند نہیں، وہ ہر مہینے ریگولر ٹائم پر منتھلی پیریڈ آتا ہے، مگر وہ بچہ دانی کے اندر ہو کر باہر نکلتا ہے، اور بچہ دانی کا منہ بند ہو گیا تو وہ خون پیچھے رک گیا۔ یہ جو پیچھے خون رک گیا ہے منتھلی پیریڈ کا خون، یہ بچے کی خوراک ہے۔ اور وہ جو گولا ہے، وہ گولا اس کے باہر وہ خون ہے، اس خون کو جذب کرتا ہے، پھر اسے ریفائن کرتا ہے، اور ریفائن کر کے پھر باریک باریک رگوں سے اکٹھا ہو کر ایک خاص رگ سے ناپ کے ذریعے سے وہ خون پیٹ میں پہنچتا ہے، اور وہ 4 مہینے اس خون سے غذا بنتی ہے اور اس سے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ پھر جب پیدائش کا وقت آتا ہے تو گولا پھٹتا ہے اور وہ گندا پانی نکلتا ہے، اس کے ساتھ بچہ بھی پھسل کر آ جاتا ہے۔ پھر وہ جو ناپ ہے اس گولے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے تو کینچی سے کاٹ دی جاتی ہے مان کر کے، بچہ الگ ہو گیا، وہ والا اندر چلا گیا۔ پھر 8 گھنٹے کے بعد پھر درد ذہ ہوگا اور وہ میل گرے گا اور وہ میل دفن کر دیا جائے گا۔ یہ قدرت کا نظام ہے، تو اس کے ساتھ سارا سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ اور ایک عجیب بات غور کرو، 4 مہینے کھایا، ہگا تو ہے نہیں بچہ، سو رہے ہو جگ رہے ہو؟ چنانچہ بچہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد میں دنیا میں آتے ہی وہ جو منتھلی پیریڈ کا خون ہے اب یہ چھاتیوں میں سے دودھ بن کر آئے گا، وہی خون اب چھاتیوں میں سے دودھ بن کر آئے گا، اور 2 نہریں بہیں گی، 2 چھاتیوں میں سے 2 نہریں بہیں گی، اور بہت نہایت ہلکا فیٹ کا دودھ آئے گا، لیکن 2 دن کے بعد دودھ آئے گا، 2 دن تک نہیں آئے گا، تاکہ 2 دن میں بچے کا وہ پیٹ میں جو 4 مہینے کا پخانہ ہے وہ صاف ہو جائے۔ جب باہر نکلے گا تو عورتیں کچھ پلاتی ہیں، یہاں تو معلوم نہیں کیا پلاتی ہیں، ہمارے یہاں گٹی پلاتی ہیں، ایک شربت آتا ہے بازار میں بکتا، گٹھی کہتے ہیں، وہ گٹی لائیں گے پلائیں گے اور وہ یا شہد پلائیں گے چٹائیں گے تو اس کو دست ہوں گے، اور وہ سب کا کالا کالا پخانہ نکلے گا اس کا، اور جب بالکل پیٹ خالی ہو گیا اب ماں کی چھاتی میں دودھ اترے گا، اس سے پہلے اتارتے ہی نہیں اللہ ہے۔ کیا قدرت کا نظام ہے، عقل دنگ ہے۔ اگر پہلے ہی سے دودھ آتا اور بچہ آتے ہی پینا شروع کر دیتا تو کھانا اور پخانا سب اکٹھا ہوتا۔ بہرحال ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جب جاتے ہیں تو بیچ میں بیریئر چاہیے۔ عالم ارواح سے جب ہم اس باڈی کے عالم اجساد میں آئے تو بیچ میں ماں کے پیٹ کا جو زمانہ ہے یہ 2 دنیاؤں کے بیچ کا فاصلہ ہے، یہی برزخ ہے۔ اچھا یہ برزخ ادھر کا ہے ادھر کا ہے؟ ادھر کا ہے، ادھر کا نہیں ہے۔ عالم ارواح کی طرف اس کا زیادہ قرب نہیں ہے، اس ماں کے پیٹ کا قرب اس دنیا کی طرف ہے، اس لیے یہیں کی جو غذا ماں کھاتی ہے اس سے جو خون بنتا ہے وہی منتھلی پیریڈ کا خون بچے کی غذا بنتا ہے۔ خیر دنیا میں آ گئے، یہ جو دنیا میں آئے یہ ہوئے پیدا ہوئے ظاہر ہوئے، پیدا ہونا یہ ہے ظاہر ہونا یہ ہے۔ انسان عدم سے وجود میں آ گیا ہے، آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تب سارے انسان عدم سے وجود میں آ گئے۔ یہاں کوئی یہ سوال کرے کہ ہمیں تو وہ دنیا یاد ہی نہیں، عالم ارواح والی جب اللہ میاں نے کلاس لی تھی، ہمیں اپنی تجلی فرمائی تھی، ہمیں دیدار کروایا تھا، ہم نے ایگزام دیا تھا، سوال کا جواب، ہمیں تو کچھ بات یاد نہیں۔ تو یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل تھوڑی ہے کہ وہ واقعہ پیش نہیں آیا۔
بتلاؤ، ہم میں سے ہر شخص سوچے 7 سال تک ہم ماں کے پیٹ سے نکل کر 7 سال کی زندگی کے واقعات بتلاؤ، ہم میں کوئی ہے جسے یہ یاد ہو کہ میں یوں نکلا تھا ماں کے پیٹ سے؟ حالانکہ نکلا ہے. پھر نکلنے کے بعد 2 سال دودھ پیا ہے، کسی کو یاد ہے کہ ہم نے دودھ پیا؟ یہ تو ہم دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں اس لیے اپنے بارے میں یقین کرتے ہیں کہ جیسے یہ بچے نکلتے ہیں دودھ پیتے ہیں ہم بھی اسی طرح سے نکلے ہوں گے. باقی اگر یہ بچوں کے پیدا ہونے کا سسٹم نہ دیکھا ہو تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس مرحلے سے گزرا ہوں. تو جب ہم اس دنیا کے احوال نہیں جانتے تو وہ تو دوسری دنیا کے احوال ہے، وہ کہاں سے یاد رہیں گے؟ دوسری مثال لو، ہم لوگ مدرسوں میں پڑھے ہیں، کالجوں میں اسکولوں میں پڑھنے والے بھی اسی طرح سے پڑھتے ہیں. آج میں 40-45 سال پہلے پڑھا، آج مجھے بالکل یاد نہیں ہے کہ میں نے فلاں کتاب فلاں استاد سے پڑھی ہے، یہ تو یاد ہے، لیکن کس دن کون سا سبق پڑھا ہے میں نہیں بتا سکتا. کس سبق میں استاد نے کیا بتایا تو وہ بھی نہیں بتا سکتا. تو اتنا جانتا ہوں کہ شیخ جامع حضرت مولانا صدیق صاحب سے پڑھی تھی، وہ اتنا ہی جانتے، اس سے آگے کچھ نہیں جانتے. مگر ہر آدمی جانتا ہے کہ ہم نے کلاسیں اتنے سال پڑھا ہے. دلیل یہ ہے کہ آج ہمارے اندر جو ایبیلٹی ہے، یہ دلیل ہے وہاں کے پڑھنے کی. اگر ہم پڑھے نہ ہوتے تو آج ایبیلٹی کہاں سے آئی ہمارے اندر؟ آج ایک حساب دان ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، وہ اکاؤنٹ کر رہا ہے، وہ پڑھا نہیں تو کہاں سے حساب کر رہا ہے. ایک سائنسدان ہے، ایک جغرافیہ کا ماہر ہے، ایک جوڑ توڑ کراتا ہے، لوگوں میں لڑائی کراتا ہے، یعنی پولیٹیشین. ایسے ہم لوگ کوئی حدیث پڑھا رہا، کوئی فقہ پڑھا رہا، کوئی یہ کتاب پڑھا رہا، کوئی وہ کتاب پڑھا رہا. اگر ہم پڑھے نہیں تو کہاں سے پڑھا رہے ہیں؟ یہ ایبیلٹی دلیل ہے کہ ہم پڑھے ہیں، چاہے وہ سب ہمیں یاد نہ ہو، ڈیٹیل یاد نہ ہو، تفصیلات یاد نہ ہو، مگر ہم پڑھے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیو، وہ جو عالم ارواح میں اللہ نے اپنا دیدار کروایا تھا اور پہچان کروائی تھی، اس کی ایبیلٹی ہر انسان میں موجود ہے. ہر انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہے، مانے اس کے دل میں بھی ہے، نہ مانے اس کے دل میں بھی ہے. قرآن کریم نے کہا ہے کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، جب وہ سمندر میں سفر کرتے ہیں اور موجوں میں گرتے ہیں، اس وقت کس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کس سے گر گراتے ہیں؟ اللہ کی یاد ہر دل میں ہے. یہ جو اللہ کی یاد ضمیر کی آواز ہے، یہ ضمیر کی آواز کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ معلوم ہوا ایک وقت گزرا ہے جب اللہ نے کلاس لی، اپنی پہچان کروائی، اپنے معرفت کروائی ہے. یہ ایبیلٹی جو موجود ہے ہمارے اندر، یہ دلیل ہے. بہرحال یہ سب واقعات گزرے ہیں اور یاد ہونا کوئی ضروری نہیں. میں نے بتایا کہ اس دنیا کے احوال ہمیں یاد نہیں، وہ تو دوسری دنیا کے احوال ہے. ہاں، نشانی علامت چاہیے. علامت یہ ہے کہ ایبیلٹی موجود ہے. یہ پڑھنے کی ایبیلٹی دلیل ہے کہ ہم نے پڑھا ہے. ایسے اللہ کی معرفت جو ہر دل میں ہے، یہ دلیل ہے کہ کبھی ہم نے اللہ کو پہچانا ہے. یہاں سے ایک مسئلہ اور سمجھ لو بھائیو، پھر بند کرتا ہوں، 12 بج گئے ہیں. ایک مسئلہ سمجھ لو، 2 نبیوں کے درمیان کا زمانہ، ایک نبی کی تعلیمات ختم ہو گئی، نیا نبی ابھی نہیں آیا. یہ بیچ کے لوگوں کا کیا ہوگا آخرت میں؟ اسی طریقے سے دنیا میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر لوگ رہتے ہیں، وہ متمدن دنیا سے نہ یہ لوگ وہاں گئے نہ وہاں کے یہاں آئے. آج بھی دنیا میں ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں کے رہنے والوں کا دوسری دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی مذہب دین وہ جانتے ہی نہیں ہے، نہ کسی نے کوئی بات ان کو پہنچائی. ان کا آخرت میں کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں اصحاب فطرت. آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن؟ اور شواہق جبال، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ آخرت میں کیا معاملات ہو؟ ایک تو وہ لوگ ہیں
جو متمدن دنیا میں رہتے ہیں، کوئی دائی اگرچہ ان تک نہیں پہنچا مگر وہ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حضور کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ان کا تذکرہ نہیں۔ پہاڑوں کی جنگلوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتے ہیں، عام انسانوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہی نہیں ہوا، نہ کوئی دائی پہنچا، نہ وہ اسلام کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، آخرت میں کیا ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مذہب یہ ہے کہ توحید اور کفر اس کے پر فیصلے کا مدار ہوگا، اور چیزیں ان سے پوچھی نہیں جائیں گی۔ اگر وہ اللہ کو پہچانتا تھا تو وہ ناجی ہے، جنت میں جائے گا، اور اگر وہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں تھا یا پہچانتا تھا مگر غیر اللہ کی اینٹ پتھر کو پوجتا رہا، یہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ اور باقی مسائل محمد الرسول اللہ نہیں پوچھا جائے گا اسے، نماز نہیں پوچھی جائے گی، زکوٰۃ نہیں پوچھی جائے گی، کیونکہ اس کا علم آدمی کے نیچر میں نہیں ہے، اس چیز کا علم آدمی کے نیچر میں، فطرت میں نہیں ہے، اور اللہ کی پہچان انسان کے نیچر میں اور فطرت میں ہے۔ پھر تو نے کیوں نہیں پہچانا؟ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو حضور سے پہلے جو فطرت کا زمانہ تھا اس میں بہت سے لوگوں کے احوال ہیں کہ انہوں نے اپنے نیچر سے اللہ کو پہچانا تھا۔ عمرو بن نفیل ایک شخص گزرے ہیں، ایک مرتبہ بہت بھلا آدمی تھا، ایک مرتبہ حضور ان کے یہاں کسی ضرورت سے گئے تو انہوں نے کھانا پیش کیا تو حضور نے انکار کر دیا کھانے سے، تو وہ سمجھ گیا اور اس نے کہا ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی، یہ حضور کی نبوت سے پہلے کا قصہ ہے۔ تو عمرو بن نفیل نے کہا دیکھو میں بتوں کے نام پر جو جانور ذبح ہوتے ہیں نہیں کھاتا ہوں، یہ میں نے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے، یہ ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی اور یہ فطرت کے زمانے کا قصہ ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کی معرفت انسان کے نیچر میں ہے، آدمی توجہ کرے تو اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ پھر نہیں پہچانتا، کیوں نہیں پہچانتا بھائی؟ اچھا اب نہیں پہچانتا، اتنا ہی نہیں، اینٹ پتھر کی پوجا کرتا ہے۔ ارے اینٹ پتھر کا خدا ہونا تیری سمجھ میں آ گیا، اور جو خدا ہے اس کا خدا ہونا نہیں سمجھ میں آیا۔ تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ صرف توحید اور کفر و شرک کے بارے میں ان سے سوال ہوگا، جو توحید خالص پر ہوں گے چاہے انہوں نے عبادت نہ کی ہو، کیوں جانتے ہی نہیں عبادت کے طریقے کیسے کریں گے عبادت۔ تو اگر وہ اللہ کو پہچانتا تھا اور صرف اللہ کو معبود مانتا تھا وہ سب ناجی ہوں گے، جنت میں جائیں گے، اور جو اللہ کو پہچانتے ہی نہیں تھے یا غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے وہ سب جہنم میں جائیں گے، اور باقی چیزیں ان سے نہیں پوچھی جائیں گی کیونکہ ان کا علم انسان کے نیچر میں نہیں ہے۔ بہرحال یہ مضمون یہیں روک دیتے ہیں، اور کہاں تک گئے؟ یہاں تک گئے کہ ایک ورلڈ سے دوسرے ورلڈ میں جب منتقل ہوں گے تو بیچ میں بیریئر آئے گا، بیریئر کے بغیر کود کر کے دوسرے ورلڈ میں نہیں جا سکتے۔ آگے ایک دوسرا بیریئر آ رہا ہے، وہ بیریئر سمجھاؤں گا کل۔ وہ جو مرنے کے بعد جو قبر کی زندگی آ رہی ہے وہ دو دنیاؤں کے درمیان کا بیریئر ہے، جیسے یہاں بیریئر ہے ایسے وہاں بھی بیریئر ہے۔ لہذا یہ مضمون یہیں تک چھوڑتے ہیں، یہاں سے لے کر آگے کل چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔